ریٹائرمنٹ کے بعد جاوید صاحب کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ جن بال بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، وہ لوگ انہیں اجنبی اور حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ زندگی کے کس مقام پر پہنچ گئے۔ انہیں بھرے پڑے گھر اور شہر کے شور ہنگامے میں بھی سناٹے کا گمان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتے تھے کہ اگر ان کی بیوی زندہ ہوتی تو کیا ان کی نگاہیں اس طرح بدل جاتی؟ گہری رفاقت اتنی آسانی سے بے اعتنائی میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کا ماضی خوشگوار تھا، زندگی میں تلخیوں اور مسائل کی کمی نہ تھی، لیکن باہمی اتحاد اور پرخلوص افہام و تفہیم کے ذریعے وہ ان پر آسانی سے قابو پا لیتے۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی قلیل آمدنی میں بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اوور ٹائم، ہالیڈے اور پارٹ ٹائم جاب کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہی تھا کہ آج ان کے تمام لڑکے اپنے پاؤں پر کھڑے تھے۔ لڑکیوں کی شادی معقول گھروں میں ہو گئی تھی۔ جاوید صاحب کو یاد آیا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، ان کے تمام لڑکے کس طرح اپنی ملازمتوں کے باوجود ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بیٹے کی تنخواہ سے کوئی مدد قبول نہیں کی تھی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں دفتر کی طرف سے ایک بڑی رقم ملنے والی تھی، تقریباً 30 لاکھ روپے۔ ان کی نوکری میں پینشن کی سہولت نہیں تھی۔ ان دنوں ان کے تمام لڑکے ان کے آرام کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ سب بیٹے آپس میں اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ ابو ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک کہتا میرے ساتھ تو دوسرا کہتا کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ جاوید صاحب ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ چھوٹی بہو نے ان کے پاس ناشتہ بھجوا دیا۔ بھوک سے ان کی آنتیں کلبلا رہی تھیں۔ اب تمام بیٹوں کے ہاں انہیں سب سے آخر میں ناشتہ ملتا تھا۔ جب ان کے پوتے اسکول چلے جاتے، ان کا بیٹا آفس کے لیے نکل جاتا، جاوید صاحب کی عادت تھی 7 بجے ہی ناشتہ کر لینے کی۔ نوکری کے زمانے میں 7 بجے تک ان کا کھانا ان کے آگے لگا دیا جاتا تھا۔ اب تقریباً 11 بج چکے تھے۔ آلو کی بھاجی اور سوکھی روٹیاں ان کی طبیعت مقدر ہو گئی، لیکن اب وہ ان کھانوں کے عادی ہو چکے تھے۔ گھی لگا کر پراٹھا تو ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں بعد تک ہی چلا تھا، جب تک ان کے اکاؤنٹس میں فنڈ کے روپے ان کے نام رہے۔ جب ان کے بیٹوں نے زمین خریدنے، مکان بنانے، لڑکی کی شادی اور دوسرے مختلف بہانوں سے ان کے سارے پیسے نکلوا لیے تو ان کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی۔ جاوید صاحب باری باری تمام بیٹوں کے یہاں رہتے تھے۔ شروع میں سب کے ہاں ہر معاملے میں انہیں اولیت دی جاتی تھی، بعد میں سب کے سب دھیرے دھیرے آنکھیں پھیرنے لگے۔ پہلے جہاں تمام بیٹے جاوید صاحب کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، قیام کی معینہ مدت سے 2-4 دن پہلے ہی انہیں لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب انہیں طرح طرح کی باتیں سنا کر روانگی کے وقت کی یاد دلائی جاتی تھی۔ جس بیٹے کے ہاں ان کے جانے کا نمبر ہوتا، اس کا دور دور تک پتہ نہ ہوتا۔ سال میں 3 مہینے وہ چاروں بیٹوں کے ہاں قیام کرتے تھے۔ جیسے تیسے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد اب انہیں دوسرے بیٹے کے ہاں جانے کی بے حد دشواری ہوتی۔ کئی دنوں تک جب انہیں کوئی اپنے ہمراہ لے جانے نہ آتا تو تھک ہار کر تنہا چل پڑنے کا ارادہ کر لیتے۔ اسی طرح انہیں بڑی دقتیں پیش آتیں۔ بینائی کمزور پڑ چکی تھی۔ ایک زمانے سے بیٹوں کی بے توجہی کی وجہ سے موتیا بند کا آپریشن ٹلتا آ رہا تھا۔ اس معاملے میں اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنی گوناگوں میں مصروفیات کا رونا روتا۔ ایسے میں بھلا کیوں کر وہ اپنا مسئلہ رکھنے کی ہمت کرتے؟ آپریشن کرانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہاسپٹل میں ان کی تیمارداری کے لیے کون اپنا قیمتی وقت برباد کرتا۔ وہ اداس آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیتے۔ ہر چیز انہیں جگہ ساکت دکھائی دیتی۔ کہیں کوئی حرکت نہیں تھی۔ دن کی صاف و شفاف روشنی میں بھی انہیں ڈھلتی ہوئی شام کا احساس ہوتا۔ ہانپتے ہوئے نڈھال قدموں سے جس کے ہاں پہنچتے، وہ ان کی آواز پہچان کر دروازہ کھولتے سرد مہری کا مظاہرہ کرتا۔ آپ آ گئے ابا؟ بیٹا اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا۔ جاوید صاحب دھیمی آواز میں کہتا، بیٹا تم وقت پر لینے نہیں آئے، وہاں مجھے باتیں سننی پڑیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں کیا پریشانی تھی؟ جاوید صاحب اپنی بجھی بجھی آنکھیں بیٹے کی آنکھوں میں گاڑتے۔ بیٹا ان کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چرا کر کہتا، ابا آپ جانتے تو ہیں دفتر میں کام کتنا بڑھ گیا ہے، چھٹی لینے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے فرحان سے کہا تھا کہ وہ آپ کو جا کر لے آئے، شاید وہ امتحان کے سر پر ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا ہوگا۔ ابھی پوچھتا ہوں اس کمینے سے،
یہ کہتا ہوا بیٹا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جاوید صاحب اپنا زنگ آلودہ پرانا بکس برآمدے میں رکھتے ہیں۔ ہر بیٹے کے گھر میں اب انہیں کمرے سے منتقل کر کے برآمدے میں جگہ دے دی گئی تھی، جہاں ان کے پوتے پوتیوں کا شور ان کے کانوں کے پردے پھاڑتا رہا۔ انہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہوتا۔ بچوں سے پیار کرنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کا کھیل کچھ ہی دیر میں شور و غل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ سارا گھر جیسے زلزلے کی زد پر ہے۔ جاوید صاحب سوچتے یہی بیٹے ان کی آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کا سہارا تھے۔ ان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا سارا ماضی داؤ پر لگا دیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہو کی بک بک شروع ہو گئی۔ آ گیا بڈھا چائے کا خرچ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ جاوید صاحب چونک سے جاتے۔ بہو کی حقارت آمیز بات ان کے لیے تھی دستک دینے والے کے لیے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، ہو نہ ہو بہو نے یہ باتیں آنے والے کے لیے کہی ہیں۔ ان کے سلسلے میں بھی ابھی اتنا گھٹیا سلوک کی نوبت نہیں آئی، لیکن انہیں خیال آیا آنے والے کے بہانے یہ سب کہیں انہیں تو نہیں سنایا جا رہا۔ جاوید صاحب نے ایک پوتے کو آنے والے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا۔ بہو نے تنگ مزاجی کے ساتھ کہا، وہی آپ کے دوست قمر صاحب ہیں، انہیں کوئی اور کام تو ہے نہیں، آپ کا وقت برباد کرنے چلے آتے ہیں۔ جاوید صاحب باہر آئے۔ دونوں دوست گلے مل کر اپنے اپنے سینے کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں بھائی جاوید، کیا حال ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد حال چال؟ بیٹوں کی نظریں ہمیں پہچانتی ہیں، بس یہی غنیمت ہے۔ یہ بات تو ہے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد زندگی کا آخری دور سکھ چین کے سانس لیتے ہوئے گزرے گا، لیکن اب تو خود اپنی ذات زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے۔ قمر صاحب نے گلا صاف کیا اور پھیکی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ صاف لگتا تھا کہ ان کی ہنسی کے پیچھے درد کا دریا موجن بڑھ رہا ہے۔ پھر دھیمے لہجے میں بولے، دوست کیا زمانہ ہے، ماں باپ کتنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بعد میں سارے بچے مل جل کر بھی ماں باپ کی کفالت نہیں کر پاتے۔ قمر صاحب کی آنکھیں کہیں دور کھو گئیں۔ جاوید صاحب بھی یہ بات سن کر سوچوں میں گم ہو گئے۔ اچانک ان کو اپنے اندر سے آواز آئی، شاید سماجی ارتقاء کے پیچیدہ عمل کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے چکے کے پیچھے گرد اڑتی ہی ہے۔ دونوں بہت دیر تک یوں ہی پرانی یادیں تازہ کرتے رہے، مگر اندر سے چائے نہیں آئی۔ قمر صاحب نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا۔ جاوید میاں نے انہیں چائے کے لیے روکا اور پھر اندر چلے گئے۔ دبی زبان سے بہو کو چائے کے لیے کہا۔ باہر آ کر بیٹھے، کچھ وقت گزر گیا مگر چائے نہ آئی۔ جاوید صاحب پھر اندر گئے۔ اس بار ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوتے سے اپنی ماں کو چائے کے لیے یاد دلانے کو کہا۔ پھر جاوید صاحب باہر آ گئے۔ اسی طرح جاوید میاں کئی بار اندر گئے، باہر آئے۔ قمر صاحب نے کئی بار اٹھنا چاہا اور جاوید نے انہیں بٹھایا کہ چائے پی کر جانا، مگر چائے نہیں آئی۔ بالآخر قمر صاحب نے دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے کہہ ہی دیا، جاوید میاں میں نے ایک ضروری کام سے جانا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا، چائے ادھار رہی، پھر کبھی پی لوں گا۔ رخصت ہوتے وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، دل پر منو بوجھ تھا، دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھوں میں راشا تھا، ہونٹوں پر عجیب سی کپکپاہٹ، کہیں سے کہیں، کیوں کر کہیں، کس سے کہیں اور کیوں کر کہیں، کہنے سے کیا ہوگا، بیٹا ان کی باتوں پر کان دھرے ہوگا، بہو کی سرزنش کرے گا، یا ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا۔ جاوید صاحب اندر آ کر اپنے سال خوردہ پلنگ پر لیٹ گئے۔ ان کے ہاتھ پیشانی پر تھے، آنکھیں بند تھیں، ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے سارے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی، کیا سارے بچے مل کر بھی مجھے سہارا نہیں دے سکتے؟ اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کی خبر گیری کی تھی؟ کیا ان کے دل میں ہوک اٹھی؟ والد کی وفات کے بعد اماں کا کتنا خیال رکھا تھا شروع کے دنوں میں، مگر پھر اس محبت اور دیکھ بھال کے جذبے پر مصروفیات کی گرد پڑنے لگی۔ انہیں یاد آیا کہ کبھی کبھی اماں اس بات پہ ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی کہ میں مہینوں ہو گئے ان کے کمرے میں ان کا حال احوال پوچھنے داخل نہیں ہوا۔ وہ میری صورت دیکھنے کو ترستی تھی اور میں صرف ان شکووں پر سر جھکا کر رہ جاتا تھا۔ ہر بار وعدہ کرتا کہ اب ایسا نہ ہوگا اور ہر بار بھول جاتا۔ پھر اماں نے شکوے شکایتیں ہی کرنا چھوڑ دیں، اگرچہ میری بیوی ان کے کھانے پینے اور آرام کا ہر ممکن خیال رکھتی تھی، مگر اولاد تو اولاد ہوتی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے وہ دن رات تڑپتی تھیں۔ پھر مجھے ان کی فکر کہاں تھی، میں تو اپنے بچوں کے مستقبل بنانے میں دن رات مصروف ہوتا تھا۔ ان کی باتیں یاد تو آتی مگر مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوتا۔
پھر ایک رات اماں کی طبیعت خراب تھی۔ میری بیگم نے انہیں دوائی دے کر سو جانے کو کہا، مگر اماں مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ بیگم نے مجھے آفس بھی فون کیا کہ گھر آ جائیں، اماں کی طبیعت خراب ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آفس میں کام آج بہت زیادہ ہے، میں لیٹ آؤں گا، تم اماں کو دوائی دے دو، میں اماں سے صبح ملاقات کر لوں گا۔ اس رات اماں سوئیں تو پھر کبھی نہیں جاگیں۔ نہ کتنا تڑپا تھا، کتنی بار اپنے وعدے وفا کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر اس دن وہ سچ مچ کی روٹھ کے چلی گئیں۔ میں لاکھ اماں اماں پکارتا رہا، میری ایک نہ سنی اور چلی گئیں۔ اے کاش، مگر اب کیا فائدہ؟ اس سوال کا واضح جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا یہ روایت بدلنی چاہیے، کسی بھی قیمت پر بدلنی چاہیے، اس نسل میں نہیں تو آئندہ نسل میں، بیٹے کے ذریعے نہیں تو پوتے کے وسیلے سے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلملانے لگی۔ نکاہت کے باوجود انہیں اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ اٹھے۔ اپنے سب سے چھوٹے 1 سال کے پوتے کو انہوں نے پیار سے پکارا، عمر آجا بیٹا، دادا کے ساتھ کھیلے گا، زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے گا۔ پاؤں پاؤں بڑھتے ڈگمگاتے کر چلتے ہوئے پوتے نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ جاوید صاحب نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، عمر قریب آیا، انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیوں بیٹے، تو تبدیلی لائے گا نا؟ پوتے کو دادا کی بوڑھی باہوں میں کچھ راحت ملی۔ پھر انہوں نے عمر کو سر پہ بٹھا لیا۔ اچانک اس نے ان کے چہرے پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جاوید صاحب کے چہرے کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لگ رہا تھا ان پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ان کے چہرے کے ساتھ پوتے کا یہ سلوک ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرح مذموم روایت کے گرد آلود چہرے کی تطہیر ہو جائے۔ چھوٹی بہو نے باورچی خانے سے یہ نظارہ دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سسر ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور اگلے دن دار فانی کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ شاید ماں سے اپنے لال کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے تو وہ خود آئی تھیں اپنے بیٹے کے غموں کو ہلکا کرنے، اسے اپنی کوکھ میں چھپا کر ہر غم سے آزاد کرنے۔ کہتے ہیں نا کہ مرتے ہوئے انسان کے منہ سے اپنے پیاروں کا ہی نام نکلتا ہے، اور جاوید صاحب کے آخری الفاظ ماں 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 جی ہی تھے۔